اچھا جی، آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے اور اسپیسیفکلی بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا there was a time جب چکن پاکس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور اب دوبارہ سے اس کی شکایت آنے لگی ہے. یہ مجھے بھی چکن پاکس بچپن میں ہو چکے ہوئے ہیں, ستی کو بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہم دونوں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب چکن پاکس ہوتے ہیں تو بچے کس اذیت, کس کر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھنڈا کیلامائن لوشن, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. سکون سے بخار بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو تو ایگزیکٹلی یاد بھی ہے کہ کون سا لوشن تھا, لیکن اور کیونکہ اس میں بچوں کو تب مجھے پتا تھا کہ آئسولیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو بچہ دیکھیں تصویر میں بھی کتنی نفرت بھری نگاہ سے دیکھیں. نہیں بچہ تو کیوٹ ہے, اتنی تکلیف, اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہے. اور یہ دیکھیں کہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ یہ ای پی آئی میں بھی نہیں ہے, لیکن یعنی کہ جو حفاظتی ٹیکوں کا جو پروگرام ہے, جو کورس ہوتا ہے, جو شروع سے لیکن پیدائش سے لے کے تقریباً 6 سے 8 سال تک بچوں کو لگائے جاتے ہیں, اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے. تو علیحدہ سے اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے 5 مہینے کے فرق سے. یہ میری معلومات میں آج اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ کو چکن پاکس ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو خود کو آئسولیشن میں رکھنا پڑتا ہے, ورنہ آپ سے چکن پاکس کسی اور کو بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی کسی سے نہیں بنتی تو آپ جا کے ان کو جھپکیاں بھی ڈال سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ستی نے ایسا کیا ہوگا. خیر, کیوں ایسا ہوتا ہے اور بچوں کو میں اس سے کیسے بچا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ امیر, ایسوسیٹ پروفیسر پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیز, ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے تو کوشش کی, جو ہم جس طریقے سے گزرے ہیں تو ہم نے تو اپنا تھوڑا بہت ایکسپیرینس شیئر کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کیا اور یہ ہوتے کیوں ہے چکن پاکس, اور ایک بار کیوں ہونا ضروری ہے؟ ہاں ہونا ضروری تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو, اور کیونکہ یہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز میں سے ایک ہے. چکن پاکس ایک وائرل انفیکشن ہے جی. یہ ایئر بورن یعنی کہ ریسپریٹری سیکریشنز کے تھرو, اور ساتھ میں کانٹیکٹ, اسکن ٹو اسکن ٹچ. ایئر بورن یا ڈراپلیٹس کے ذریعے؟ یہ ایئر بورن ہے, ٹھیک ہے. ایئر بورن کا یہ مطلب ہے کہ لیس دین 6 فیٹ کا فاصلہ ہو, کووڈ کی طرح, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو آپ ہوا سے اس کو انہیل کر سکتے ہیں اپنے لنگ کے اندر, اور اس کے علاوہ جی اسکن ٹو اسکن ٹچ سے کسی کی انفیکٹڈ اسکیبز بنے ہوئے ہیں یا جی ان کی ویسیکلز بنے ہوئے ہیں اسکن کے اوپر, اور آپ کی اسکن ٹو اسکن ٹچ ہوئی ہے تو آپ کو چکن پاکس ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں جنرلی کانٹیکٹ اور ریسپریٹری آئسولیشن ہوتی ہے. اچھا, چکن پاکس کی النس جنرلی, آئی نو کہ آپ لوگ بہت ٹرامیٹائز ہوئے ہیں اپنی چائلڈہڈ, چکن ساری میموریز جاگ گئی نا بچپن کی. مجھے یاد ہے, مجھے کلاس 3 میں ہوا تھا, ہمارے اسکول میں ایک آؤٹ بریک ہوئی تھی, نہیں, اور میں بورڈنگ اسکول میں تھی. بورڈنگ اسکول بند ہوا تھا, ہم سب گھر گئے تھے, ہم بڑے خوش تھے, مڈ ٹرمز ہمارے مس ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ چکن پاکس بیسکلی ویکسین پریونٹیبل ہے, ای پی آئی کا حصہ ابھی نہیں ہے, اس لیے پرائیویٹ ایکسپینڈیچر, آپ نے اپنی پاکٹ میں سے پیسے دے کے اس کی ویکسینیشن کرانی ہوتی ہے. جنرلی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے 1 سال کی عمر میں, اور پھر 18 مہینے کی عمر کے اندر ہم 2 ویکسینز کا ایک کورس کرواتے ہیں. 1 سال اور 18 جی. جنرلی سیلف ریزالونگ النس ہوتی ہے, بالکل بچہ انکمفرٹیبل اور تکلیف میں گزرتا ہے, لیکن فیور ریش والی ایک بیماری ہے. تو فیور اور ریش کی بیماری میں میزلز, چکن پاکس, یہ ان میں سے ایک کامن ڈیزیز ہے. جسم کے چپے چپے پہ یہ نکلتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی چلے جاتے ہیں. اور جنرلی آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز کے دانے ایک ہی وقت پہ ملتے ہیں. جیسے آپ کو بالکل بگننگ میں صرف ایک بمپ ملے گا, پھر وہ بلسٹر بنے گا, پھر اس بلسٹر میں کبھی کبھار سپر ایڈڈ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ ڈرائی ہو کے بالکل اسکیب بن کے وہ ایونچولی وہ اسکیب اکھڑی پڑسا جو ہے وہ اتر جاتا ہے. تو آپ کو ایک ہی وقت میں 3 سٹیجز اکٹھی مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کراپس میں نکلتا ہے, بالکل فصل کی طرح, ایک نکلتا ہے, پھر دوسرا نکلتا ہے, پھر تیسرا. جی, جنرلی منہ سے نکلتا ہے اور پھر باڈی کے اوپر اسپریڈ کرتا ہے. اسکریچنگ کا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسکریچنگ کوشش کریں کہ نہ کریں, کیونکہ اس سے ذرا زخم بننے کی اور پھر وہ نشان رہ جانے کی. تو ضروری نہیں ہے اسکریچ آپ کریں گے ہی, ظاہر ہے بچے کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن منہ کے اوپر نہ کریں تو بہتر ہے. النس جنرلی بینائن ہوتی ہے, لیکن جو ورینگ ایجز ہوتی ہیں وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے 10 to 19, یعنی کہ ایڈولیسنٹ, پریگننٹ عورت, اور ساتھ میں 0 to 2 months والا بیبی, تو ان میں جنرلی ذرا زیادہ سیویئر النس ہوتی ہے. اور ظاہر جو آپ کے گھر کے سینئر سٹیزنز ہیں, جی جی جی, جو نانا نانی, دادا دادی وغیرہ, جی بالکل صحیح. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ بیسکلی آپ کے سب سے بڑا آرگن بھی ہے, اور آپ کے جسم کے اوپر ایک ڈھال ہے. وہ جب ہٹتی ہے اور بلسٹرز کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوتی ہے, تو کیا کوئی سیکنڈری انفیکشن کا چانس ہوتا ہے کسی؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جلد پہ کچھ جراثیم ہیں جو آرام سے رہ رہے ہیں, جب کمینسلز جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کرایہ دار بھی نہیں ہے, بس وہ رہ رہے ہیں آرام سے اور کچھ بھی آپ کو نہیں کر رہے, بالکل. اور ساتھ میں یہ کہ تھوڑی سی مائکرو ٹراما ہو, ابریژن ہو, کوئی لیژن ہو, تو انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. ریممبر کہ ہر چکن پاکس سپر ایڈڈ انفیکشن کے ساتھ, ہماری زبان میں اس کو امپیکٹیجنائزیشن کہتے ہیں, کہ اندر
स्ट्रेन्स भी होती हैं मुख्तलिफ चिकन पॉक्स की, वायरस की जैसे होती है? चिकन पॉक्स वायरस की स्ट्रेन्स एज सच नहीं होती हैं। चिकन पॉक्स की फैमिली के अंदर बेसिकली मैं भूल रही हूँ, मगर ये कि चिकन पॉक्स की फैमिली, ये जो अभी आप आजकल खबरों में सुन रहे हैं मंकी पॉक्स, उससे डिफरेंट है। उससे डिफरेंट है। मंकी पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स फैमिली वाली चीज़ है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर फैलती वो भी चिकन पॉक्स की तरह ही है। तो जैसे ये कि आपने कहा कि एयरबॉर्न होती है और साथ में कांटेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि जब बच्चों को जब चिकन पॉक्स होते हैं तो हमें भी याद है कि एक तो सिर्फ आइसोलेशन के अलावा कपड़े भी जो है वो मलमल के जो है वो पहना दिए जाते थे, सिर्फ कंफर्ट के लिए, ताकि स्किन ब्रीथ कर सके। लेकिन वैसे आप बच्चों को नहा सकते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। कहा यह जाता है कि साबन आप इस्तेमाल करें तो ज़रा स्किन और ड्राई होगी और इच ज़्यादा करेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अम्मी अब्बू को ये कहना कि नहाओ गर्मी के अंदर और साबन ना इस्तेमाल करो, बाय ऑल मीन्स आप बच्चे को नॉर्मली नहा सकते हैं, नॉर्मल कपड़े पहना सकते हैं। कंफर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कोई स्किन पे, जैसे मैंने अनफॉर्चुनेटली आई नो कि आपको कैलामीन याद है। कैलामीन जो है ना सिर्फ कूलिंग का इफेक्ट बर्निंग की एक सेंसेशन होती है जो कि बेइंतहा टेम्परेरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि कैलामीन आपने दिन में एक दफा लगाई तो भाई वाह वाह, तो वो आपको ऑन एंड ऑफ लगानी पड़ती है और वो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए कंफर्ट देती है। अल्टीमेटली ये इच वक्त के साथ खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, जब चिकन पॉक्स होते मुझे भी तो बताया गया था कि जी जिंदगी में एक बार हर शख्स को जरूर होती है, तुम्हें एक बार होगी तो अब ये आगे नहीं होगी। मेरे घर में किसी को भी नहीं हुआ। सो चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, एक्टिव इन्फेक्शन। अच्छा, हाँ जी, लेकिन सिर्फ चिकन पॉक्स क्योंकि उसका वायरस जो है वो क्वाइटली आपके नर्व्स के अंदर सो सकता है। इसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त बुढ़ापे तक अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है, आप बड़े होकर डायबिटिक हो जाते हैं, ओल्ड एज है, कोई भी इंटरकरेंट इलनेस है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो एक आपको एक्टिवेशन होती है जिसको ज़ोस्टर कहते हैं। तो हर्पीज ज़ोस्टर जो है जो कि नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन में डर्मेटोमल स्प्रेड के अंदर आपके छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ऑलमोस्ट चिकन पॉक्स की तरह, लेकिन इंतहाई पेनफुल होते हैं। ज़ोस्टर इज नोन फॉर एक्सक्रूशिएटिंग पेन, क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स के अंदर होती है। तो इस वजह से ज़ोस्टर उन लोगों को होता है जिनको बचपन में कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ है, और हर एक को नहीं होता। और ज़ोस्टर का भी एक वैक्सीन है बाय द वे। ज़ोस्टर का भी किसी भी एज में लगवाई जा सकती है। ज़ोस्टर किसी भी वक्त में लगाई जा सकती है। जनरली एडल्ट्स को, आप एल्डरली को लगाते हैं ताकि उनको ना हो। और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो प्राइवेटली अवेलेबल है, 2 डोजेज होती है, 5 मंथ्स अपार्ट होनी चाहिए। सो एटलीस्ट अगर आप जो घर के एल्डरली हैं, अगर उनकी हिस्ट्री नहीं कि कभी ज़िंदगी में उनको चिकन पॉक्स हुई है, अनलाइकली है, लेकिन यह है कि उनको लगाने में कोई हर्ज नहीं है, और साथ में डायबिटिक्स को लगाने में हर्ज नहीं है एडल्ट्स के अंदर। बच्चों को तो हम वैसे ही कोशिश करते हैं कि लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फातिमा मीर साहब हमारे साथ मौजूद थी। विल टेक अ शॉर्ट केयर, हमारे साथ रहिएगा।